أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، آج ہم سورۃ الانشقاق کو دیکھیں گے اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ المطففین ہم نے اپنی پچھلی قرآن کی مجلس میں دیکھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا کر لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں، اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ تو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے، جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گناہگار ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ یوں نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے۔ یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا، ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ یہ لوگ سرب و مہر خالص شراب پلائے جائیں گے، جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ سبقت لے جانے والوں کو اسی کی طرف سبقت کرنی چاہیے، اور اس میں آمیزش تسنیم کی ہوگی، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ گناہ گار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے، اپنے گھر والوں یا اپنے صاحبوں کی طرف، اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ بے راہ یا گمراہ ہیں۔ حالانکہ یہ ان پر پاسباں بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے۔
پس آج ایمان والوں پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں کے ساتھ جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا، کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے اس کا پورا پورا بدلہ انہوں نے پا لیا۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا سورۃ المطففین، جس میں ہم نے دیکھا کہ ماپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے کس قدر سخت اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک وارننگ جو ہے، ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، اور ہم نے کچھ پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ناپ تول میں کمی جو ہے، یا ناپ تول کا جو پیمانہ ہے وہ ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کس طرح سے ہمیں ریفلیکٹ کرتا ہے، کس طرح سے بہت سارے معاملات جو ہے تقریباً ہر انسان، میرا نہیں خیال کہ کوئی انسان اپنے آپ کو کہہ سکے کہ وہ ماپ تول کے کسی پیمانے کے تحت نہیں آئے گا، یا جس کے اوپر وہ آیت جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی۔ تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ماپ تول جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ماپ تول کو پورا رکھیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اجر کے مستحق ہوں۔ اس کے علاوہ دوسرا ہم نے جو اہم نقطہ اس میں دیکھا تھا کہ وہ لوگ جن کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، وہ لوگ نہ تو ہدایت قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اس پر پھر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایک شیشے کی طرح، ایک مرر کی طرح، کہ جو لائٹ کو ریسیو کرتا ہے اور اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور اگر اس کے اوپر دھبا یا داغ پڑ جائے تو نہ تو وہ لائٹ کو ریسیو کرتا ہے اور نہ ہی ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اب اس نصیحت کی باتوں کو سن کر کانوں میں مار دیتے ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، تو ایسے لوگ جو ہیں نہ تو وہ ہدایت رہنمائی قبول کرتے ہیں، نہ ہی وہ ہدایت اور رہنمائی ان کے دل میں اصل کرتی ہے، اور نہ ہی پھر وہ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، نہ ہی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت سزا یا سخت عذاب کی اللہ تعالیٰ نے وارننگ جو ہے وہ دے دی۔ اور تیسرا پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ایمان اور تقوی اور اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں، ان لوگوں کا مذاق اڑانے والے جو ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بہت برا حشر ان کا ہونے والا ہے، کہ وہ دنیا میں وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں وہ یقیناً بہت سارے کمپرومائز کر رہے ہیں، بہت سارے معاملات میں وہ اپنے آپ کو مطلب پیچھے کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈنڈی مار لے، تھوڑا سا ناپ تول میں اونچا نیچا کر لے، تھوڑا سا مطلب کمپرومائز کر لے تو اس کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، خواہ مخواہ سے اس نے اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ در حقیقت وہی بندہ ہے جس نے آخرت کی آسانیوں کو پہچان کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرا ہے، لیکن دنیا میں ہنسنے والے لوگ جو ہیں جب وہ آخرت میں ان کی حالت کو دیکھے گا تو پھر وہ ان کے اوپر مطلب وہ ہنسے گا، یا اس کے اوپر وہ اطمینان میں ہوگا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو میرا مذاق اڑاتے رہے دنیا میں، تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا پورا بدلہ ان کو چکا دیا، ان کو دے دیا۔ بہرحال یہ پچھلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ موضوعات کے اعتبار سے بہت اہم سورہ مبارکہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، یا جن کو ہم مس کر گئے، یا جو ہماری نظروں سے نہیں گزرے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے سامنے اشکار کر کے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا سبق ہمارا سورۃ الانشقاق۔ یہ سورۃ الانشقاق یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی مکہ کے دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں، جو مصحف ہے ہمارے ساتھ پاس، اس کے حساب سے یہ 84 نمبر کی سورہ ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 83 نمبر پر آتی ہے۔ اس میں 25 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، ایک رکوع اور 25 آیات پر مشتمل مکی سورہ سورۃ الانشقاق۔ انشقاق اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں ایک لفظ ہے انشقت، اس سے یہ نکلا ہے انشقاق، جس کا مطلب ہے پھٹ جانا،
اور پہلی ہی سورہ مبارکہ میں آسمان کے پھٹ جانے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، تو یہی سورہ، یہی جو ہے اس کا نام جو ہے وہ مختص کیا گیا اس سورہ مبارکہ کا۔ اور اس کے موضوعات میں، اس سورہ مبارکہ کے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع جو ہے وہ بھی یہی قیامت کے بارے میں، کہ قیامت کا حال اور قیامت میں کا منظر نامہ جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور موضوعات بھی ہیں اس کے، جیسے کہ انسان کے بارے میں ہے، کہ انسان جس قدر مرضی دوڑ دھوپ کر لے، آخر کار اس کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہی ہے۔ لیکن اگر وہ اچھے اعمال کی طرف دوڑ دھوپ کرے گا تو ان کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن اگر دنیا کی دوڑ دھوپ میں وہ دنیا کے معاملات کے سلجھانے میں لگا رہا، تو اس صورت میں اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے، اس کے بائیں ہاتھ، اور اگر وہ بائیں ہاتھ کو بھی لینے سے ریفیوز کرے گا تو اس کے ہاتھ میں تو باہر التما دیا جائے گا، چاہے وہ پیٹھ پیتے لے جائے ہاتھ۔ اور پھر کافروں کے لیے اس میں وارننگ بھی ہے، یہ خوشخبری کے ہے، کہ جس بات کی طرف انہوں نے دوڑ دھوپ کی دنیا کی زندگی میں، آخرت میں پھر اس کے مطابق ان کو پھر دردناک عذاب جو ہے وہ بھی ملے گا۔ تو کافروں میں ایک تنزیہ انداز میں جو دردناک عذاب کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں ذکر کی۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی اگر زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی یہ بھی مکہ کے شروع کے دور کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جبکہ ابھی دین کے بارے میں اویئرنیس جو ہے وہ ہو چکی، پھیلاؤ جو ہے وہ اس کا جاری و ساری ہے، لیکن اس کی تکذیب بھی لوگ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوالات بھی اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ہنسی مذاق کے طور پر کر رہے ہیں، کچھ لوگ مخالفت برا مخالفت کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا ملا جلا رجحان جو ہے وہ لوگوں کی طرف ہے، لیکن بہرحال بڑے بڑے سرداروں اور اکثر جو مشرکین ہیں ان کی مخالفت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے چلتا ہے، اسی دور نزول میں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث جو ہم نے پچھلی دو صورتوں میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح سے دیکھے جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ تکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کو غور سے اور سمجھ کے لے، دل کی گہرائیوں سے سمجھنے کی کوشش کرے، تو اس کو قیامت کا منظر نامہ جو ہے وہ اس کے سامنے نظر آئے گا۔ تو یہ تین صورتوں کے بارے میں ہے، پہلی دو صورتیں جو ہیں سورۃ تکویر اور انفطار وہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے، تو یہ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ تیسری سورہ ہے جس میں قیامت کا منظر جو ہے، اگر کوئی اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کرے قیامت کے منظر کو، تو ان آیات پر غور و فکر کرے گا تو قیامت کا منظر اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور جب وہ ان آیات کے ساتھ ساتھ آج کل کی ہماری جو اویلیبل جو انفارمیشن ہے، ریسرچ ہے، یا لیٹسٹ جو ہمیں جو ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں بتاتی ہے، وہ معلومات بھی اگر سامنے رکھیں تو یہ اور زیادہ واضح ہو جاتی ہیں، اور زیادہ اس میں سے ابہام جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی مختصر تمہید کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، پچھلی دو صورتوں میں سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار میں ہم نے تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کی تھی، خاص کر سورۃ تکویر جو اس سلسلے کی پہلی سورہ آئی تھی، کہ آسمان اور زمین کے اوپر کس قدر وسیع پیمانے پر ہلچل ہوگی، کس قدر وسیع پیمانے پر توڑ پھوڑ اور تباہی اور بربادی اور ایک میجر چینجز جو ہے اس آسمانوں اور زمین پر رونما ہوں گی۔ اور اس میں جو اس وقت کے جو نظامات، جو سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے انسٹال کیے ہوئے ہیں، جو چل رہے ہیں، وہ سسٹم جو ہے وہ اپنی حیثیت کھو بیٹھیں گے، اور ایک نیا نظام جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ جو ایگزسٹنگ جو قوتیں ہیں جو ان اجسام کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کی طرف آپس میں کھینچتی بھی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے دور بھی کرتی ہیں، جب ان میں تھوڑا سا تغیر آئے گا، جو اس میں تبدیلی آئے گی، تو کس طرح سے ایک وسیع پیمانے کے اوپر ایک توڑ پھوڑ کا عمل ہوگا، آسمان پر بھی اور زمین پر بھی، اور دونوں طرف یہ توڑ پھوڑ یا یہ ایک ایک میجر جو
ایک چینجز ہے یا میجر ایک انسیڈنٹ جو ہوگا، وہ دونوں طرف بتدریج ایک ہی وقت میں ہوگا، اور پھر زمین و آسمان جو ہے وہ تہ و بالا ہو جائیں گے، زمین و آسمان میں بہت بڑے پیمانے پر اس طرح سے تباہی اور بربادی ہوگی۔ تو آسمان جب پھٹ جائے گا، آسمان پر جو ستارے چاند سورج نظر آ رہے ہیں سب بے نور ہو جائیں گے، ایک دوسرے میں گٹ مٹ ہو جائیں گے، اور پھر ان میں سے آگ برس رہی ہوگی، جیسے کہ پیتل یا پگھلا ہوا جو لوہا، جب پگھلی ہوئی دھات جیسے کہ وہ سرخی مائل ہو جاتی ہے، وہ عزینت لربیہا و حقت، اور وہ کان لگائے گا اپنے رب پر، اور اس کا حق بھی یہی ہے، اور وہ کان لگائے گا یعنی آسمان، آسمان جب پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے بیٹھا ہوگا یا کان لگائے گا، رب پر کان لگائے، یہ محاورتاً بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو غور سے سن کر اس کے اوپر فوراً سے عمل کرنا، اس کے اوپر فوراً سے مطلب عمل پیرا ہونا۔ تو اس ایک محاورے کے طور پر بھی ایسا ہے کہ کان لگا کر وہ بات سن رہا ہے، یعنی بڑی مستعدی کے ساتھ وہ بات سنتا ہے اور اس کے مطابق پھر وہ عمل بھی کرتا ہے۔ تو اب آسمان کے بارے میں کہ چاہے اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی حکم دیا وہ آسمان جو ہے وہ کان لگائے کھڑا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ویسے ہی اس میں وہ تباہی اور بربادی اور جو بھی وہ منظر جو ہمیں نظر آتا ہے پچھلی صورتوں میں بھی وہ اس میں ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد اس سارے سینیریو کے بعد، یعنی ابتدائی جو توڑ پھوڑ اور جو ایک بڑی چینجز ہوں گی، اس کے بعد کے جو لیولز ہیں یا وہ بعد کے جو منظر نامہ ہے، اس کے اوپر بھی وہ پوری طرح سے مستعدی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے گا۔ تو وہ آسمان پھٹ جائے گا، اور اس پر ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے، اس کے لیے وہ مستعد ہے، چوکس ہے، وہ حقت، اور اس کا حق بھی یہی ہے، اللہ کا اس پر حق ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے، اس کے علاوہ اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور وہ ویسا ہی کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، اور جب زمین جو ہے اس کو بھی پھیلا دیا جائے گا، زمین کے اوپر بھی اسی طرح سے میجر چینجز، جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اس کی دو تین شکلیں ہم نے دیکھی کہ اس میں کس طرح سے ایک تو پانی جو ہے ہائیڈروجن مونو آکسائڈ کے کیمیکل فارمولا میں اگر اللہ تعالیٰ کچھ تبدیلی کر دے تو کس طرح سے وہ آگ جو ہے وہ اس کا منظر ہوگا ہر طرف، یا زیر زمین جو سمندر کے نیچے جو ولکانز جو ہیں، جو آتش فشان جو لاوے پھٹ رہے ہیں، وہ سارے کا سارا پھٹ جائے تو اس صورت میں کیسی حالت ہوگی، پہاڑ جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، گریوٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر دنکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، اور ریت کی طرح، نرم ریت کی طرح وہ پھسلے جائیں گے، اور زمین جو ہے اس کو بھی دہلا دیا جائے گا، زلزلے آئیں گے، اور اس طرح سے یہ پورا کافی سارے منظرنامے پیچھے بھی ہم نے پڑھے اور اس سے پہلی کی آیات میں بھی۔ تو یعنی زمین جو ہے یہ بھی اپنی اصل حیثیت اس وقت جو ہے اس کو بالکل کھو دے گی، اور بالکل نئے سرے سے اس کو تیار کیا جائے گا۔ وہ القت ما فیہا و تخلت، اور وہ پھینک دے گی، زمین میں اس قدر بڑی پیمانے پر تبدیلیاں رونما ہوں گی کہ وہ القت ما فیہا، کہ وہ پھینک دے گی جو کچھ اس میں ہے، وہ تخلت، اور وہ خالی ہو جائے گی زمین میں جو کچھ ہے۔ سب سے پہلا جو اس میں اشارہ ہے وہ زمین میں جو مردے ہیں، انسان کی جو باقیات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ زمین جو ہے وہ انسان کی باقیات جس کو اس نے نگلا تھا، اس کو وہ باہر اگل دے گی، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ کچھ تفاسیر میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ زمین میں جو مردے ہیں ان کے علاوہ باقی زمین کے جو خزانے ہیں وہ بھی سارے اگل دے گی، اور بالکل اپنا وہ بطن جو ہے، اپنا جو پیٹ جو ہے زمین، وہ بالکل خالی کر دے گی، وہاں پر سب کچھ جو ہے وہ سامنے نظر آئے گا کہ زمین کے اندر ہے کیا تھا، زمین کے اوپر کیا تھا، وہ سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ وہ پھینک دے گی اس میں جو کچھ اس میں ہے، اور وہ خالی ہو جائے گی، وہ آزینت لربیہا و حقت، اور وہ کان لگائے گی اپنے رب کے لیے، اور اس کا حق بھی یہی ہے کہ یعنی یہ زمین جو ہے یہ بھی اللہ کے احکامات کو کان لگائے کھڑی ہے، یا کان لگا کر
مستعدی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر اس کے مطابق وہ عمل پیرا ہوگی، اور یہی اس کا حق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق آپ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم دے اس کے مطابق اپنا عمل کرے، یا اپنا کام کرے، یا اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اور یقیناً یہ ساری کی ساری جو تخلیقات ہیں، موجودات ہیں، وہ ساری کا ساری مستعدی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بغیر کسی چون چرا کے اسی طرح سے انجام دیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے یقیناً انجام دینے والے ہیں۔ انسان اور جن جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، وہ اپنی منمانی کرتا پھرتا ہے، اور ادروائز تو دنیا کی کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع اور بغیر کسی چون چرا کے اسی طرح سے اس پر عمل پیرا ہے۔ یا ایوہ الانسان، اب جبکہ اتنے بڑے پیمانے پر اکاڑ پھکاڑ ہوگی، اتنے بڑے پیمانے پر جب توڑ پھوڑ ہوگی، اور جو تم آج کی لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق تمہیں اس چیز کے کچھ ایویڈنسز بھی ہیں، تمہارے پاس اس چیز کی ریسرچ سٹڈیز بھی موجود ہیں، تو اس کے باوجود اے انسان تو ہوش کیوں نہیں پکڑتا؟ یا ایوہ الانسان، اے انسان، انک قادح، کہ بلا شبہ تو محنت کرنے والا ہے، الی ربی کا، اپنے رب کی طرف، قدحن، خوب محنت کرنا، فملاقی، پھر ملنے والا ہے اس سے۔ اے انسان، بلا شبہ تو زندگی، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بہت محنت مشقت کرتا ہے، بہت دوڑ دھوپ کر رہا ہے، لیکن یہ دوڑ دھوپ تمہاری در حقیقت اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جس کے ساتھ تو ملنے والا ہے۔ یعنی ان شارٹ یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ ہر طرح کی دوڑ دھوپ کرتا ہے، ہر انسان دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، لیکن جتنی مرضی دنیا میں دوڑ دھوپ کر لے، آخر کار اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہے وہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو جمع ہونا ہے، اللہ کے حضور اس کو حاضر ہو کر اپنی جو دوڑ دھوپ ہے اس کا جواب دینا ہے۔ تو لہٰذا جو دنیا میں دوڑ دھوپ کرے گا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو دنیا بھی اس کی گزرے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر ہے وہ بھی وہ پائے گا۔ لیکن جو دنیا کی دوڑ دھوپ صرف یہی سمجھ کر کرتا رہا کہ یہ دنیا کا ہی زندگی، ساری زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو پھر دنیا میں اس کو جو کچھ مل گیا وہ مل گیا، آخرت میں پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ در حقیقت وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، پھر تیرے لیے دنیا ہی دنیا ہے، آخرت میں تیرے لیے پھر کوئی اچھا اجر جو ہے اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں تو پھر تیرے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ تو دنیا میں انسان جو ہے وہ جس قدر بھی دوڑ دھوپ کر لے، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور پیش ہونے ہی والا ہے، تو لہذا اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں اس چیز کی دوڑ دھوپ کرے جس سے وہ آخرت میں ایک کامیاب جو ہے وہ دیکھو کامیابی حاصل کرے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، پھر اس دوڑ دھوپ کے نتیجے میں جس نے تو اچھے اعمال کیے ان کے بارے میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ رہا وہ شخص یا وہ انسان جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، جس کو اعمال نامہ اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو وہ محاسبہ کیا جائے گا حساب آسان، تو اس کا محاسبہ جو ہے وہ آسان ہوگا وہاں پر۔ جس کو تو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اس کا محاسبہ وہاں پر آسان تر ہوگا، یا اس کے اوپر محاسبہ جو ہے وہ گراں نہیں ہوگا۔ اب یہ محاسبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہوگا، یہ اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ آیات اور احادیث جو ہے وہ ملتی ہیں۔ حساباً یسیرا جو ہے یہاں پر وہ نیک لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کا حساب جو ہے آسان ہوگا، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اسی طرح سے جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے تو بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں، تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیہ میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح سے حساب لیا جائے گا۔ یہاں پر سوء الحساب کے اللہ تعالیٰ نے الفاظ ادا کیے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 18 میں، سوء الحساب، کہ ان کے ساتھ برا حساب یا بری طرح سے ان کا ساتھ نپٹا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اور پھر یقیناً ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو سورۃ الرعد میں اسی طرح سے، اور اسی طرح سے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 16 جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ وہ لوگ ہیں، نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہتر اعمال قبول کر لیں گے اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کریں گے۔ یعنی یہ ساری آیات جو ہیں اور کچھ احادیث جو ہیں ان کو بھی اگر ہم سامنے رکھ لیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا قیامت کے دن، جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، جیسے کہ یہ آیت ہمارے سامنے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا۔ یعنی اعمال وہاں پر ضرور پیش کیے جائیں گے، دنیا میں جو نیک لوگ ہیں ان کا بھی جو برے جو اعمال، جب ان سے بھی جو گناہ چھوٹے موٹے جس طرح بھی جس قدر بھی ہوئے وہ بھی وہاں پر پیش ضرور ہوں گے، ان کی نظروں کے سامنے ضرور آ جائیں گے۔ ہاں البتہ ان کو اللہ تعالیٰ اس کا حساب یا اس کو درگزر کر کے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے گا۔ یہ اسی طرح سے لگتا ہے جیسے ایک رزلٹ جو ہے، کلاس ٹیچر رزلٹ اناؤنس کر رہا ہے، اور رزلٹ جو ہے جو پاس ہونے والے بچے ہیں، جو اعلیٰ نمبر حاصل کرنے والے جو بچے ہیں، ان کے بھی جو نمبر ہیں ان میں بھی کچھ غلطیاں وغیرہ جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہوں گی، کچھ مسٹیکس جو انہوں نے کی ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا ہوگا، لیکن اوور آل کیونکہ وہ پاس ہو چکے ہیں لہٰذا وہ ٹیچر جو ہے ان کے ساتھ مطلب ایک بڑی نرمی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ پیش آئے گا کہ تم نے بڑی کوشش کی، ہمت کی، تو اس کے ان نمبروں کو اگنور کر کے اس کے جو جو ڈومیننٹس ہے اس کے پاس مارک جو ہے ان کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہ وہ گناہ جو ہیں یا جو چھوٹے موٹے جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ وہاں پر حاضر تو کیے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہنے کے ہے کہ جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ ایک اجر ہے اور یہ ایک فضل و کرم ہے۔ اجر جو ہے وہ تو وہ ہے جو انسان نے کوشش کی اس کے مطابق اس کو ملے گا، لیکن فضل و کرم تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس طرح سے درگزر کرے گا، پھر اپنے معاملات جو ہیں اس کو آگے پھر جنت عطا فرمائے گا، اور پھر اور بہت زیادہ تو اجر سے اضافی جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ان میں یہ درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کا وہ بھی شامل ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ مجھ سے ہلکا حساب لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو میں نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلکے حساب سے مراد یہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا اور اس سے درگزر کیا جائے گا۔ اے عائشہ، اس روز جس سے بھی حساب فہمی کی گئی وہ مارا گیا، یعنی جس سے تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ آؤ ذرا اپنا حساب دیو، وہ تو مارا گیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ مطلب درگزر کرے گا جس کے معاملات کو، وہ در حقیقت وہی کامیاب ہے۔ تو یہاں پر حساب یسیرہ کا مطلب ہے کہ وہاں پر معاملات جو ہیں وہ تو کھول کر سامنے رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے معاملات ہوں گے، انسان کے سامنے بھی وہاں پر ہوگا کہ یہ اس نے اچھا کیا تھا، یہ اس نے کچھ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کی تھی، چھوٹی چھوٹی ایررز تھیں یا چھوٹی چھوٹی وہ غلطیاں کر بیٹھا وہ دنیا کی زندگی میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر درگزر کر دیا۔ تو جس کو تو نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب جو ہے وہ اس کو آسان کرے گا۔ وہ ینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے صاحب کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے پاس ہنسی خوشی لوٹے گا۔ یعنی وہ نامہ اعمال لے کر خوشی خوشی سب کو دکھائے گا، وہاں پر وہ پہچان رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، گو کہ وہ وہاں پر ان کی حالت جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی لیکن وہ پہچان پائیں گے ایک دوسرے کو۔ تو وہ اپنے ساتھیوں، دنیا کے ساتھیوں کو جو بھی اس کو وہاں پر ملے گا اس کو خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال، اپنا رزلٹ جو ہے، رزلٹ کارڈ اپنا دکھائے گا کہ میں دیکھو کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے نمبروں سے پاس بھی کر دیا اور میری مسٹیک جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا۔ وہ اما جبکہ اس کے برعکس وہ بندہ جو دنیا میں دوڑ دھوپ کرنے والا ہے لیکن صرف دنیا کے لیے، اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ وہ اما من اوتی کتابہ یمینی، سوری شمالی، نہیں یہاں پر دوسرا ہے، اچھا شمال یعنی جن کا بائیں ہاتھ میں، اور وہ لوگ وہ اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ،
اور وہ جس کو نامہ اعمال دیا جائے گا اس کی پیٹھ پیچھے، اور وہ شخص جس کو نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، یعنی اس کو بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ دیا جائے گا، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ ایک سچویشن جو ہے وہ ایسی، ایک اندازہ ہوتا ہے، اللہ عالم یہ تو سچویشن ایگزیکٹ وہاں پر جا کر سب کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہے ایگزیکٹلی، تو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کو پہلے سے ہی اندازہ ہوگا کہ یہ تو ایک ایسا فائل مجھے تھمائی جا رہی ہے جس کو میں نے اگر پکڑ لیا تو میری تو درگت بننے والی ہے، تو وہ اس کو مطلب اگر اس کو ہچکچائے گا اس کو قبول کرنے اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، تو پھر پیچھے بھی کر لے گا تو اس کے باوجود پیچھے سے جا کر اس کے نامہ اعمال کو اس کے بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں تھما دیا جائے گا، تو وہ جس کو اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، فسوف یدعو ثبورا، تو وہ عنقریب وہ پکارے گا ہلاکت، کہ وہ عنقریب وہ اپنی موت کو پکارے گا، عنقریب وہ مطلب کہے گا کہ ہائے میری ہلاکت، کہ میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو اس طرح سے لٹا گیا، وہ تو اپنی تباہی اور بربادی کو وہاں پر یاد کرے گا کہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جتنا مرضی وہاں وہاں پر چون چنا کر لے، جتنا مرضی وہاں پر واویلا کر لے، جتنا مرضی وہ وہاں پر افسوس کر دے، آخر کال اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے، وہ یسلا سعیرا، اس کو داخل کر دیا جائے گا، داخل ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہ وہ شخص تھا جو دنیا کی زندگی میں اپنے گھر والوں میں ہنسی خوشی رہتا تھا، یعنی دنیا میں اس نے بڑے پر اطمینان انداز میں گزاری، دنیا کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتا رہا، دنیا کی دولتوں سے اس نے بھرپور عیاشی کی، اور بھرپور طریقے سے اس نے اپنے خاندان، اپنے ساتھ، اپنے خاندان، اپنے دوستوں، اپنے یاروں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر خوب اچھی طرح سے اس نے مطلب دنیا جو ہے وہ انجوائے کی، آخرت کو بالکل وہ بھولا بیٹھا تھا، تو یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ آخرت میں پھر وہ انجام ہوگا جس کو وہ بھولا بیٹھا تھا۔ انہو ظن ان لن یحور، بے شک وہ سمجھا کہ ہرگز نہیں وہ لوٹے گا، بلا کیوں نہیں، دنیا کی زندگی میں تو اس قدر وہ مگن رہا، اس قدر وہ کھبا رہا کہ وہ سوچتا تھا کہ بس یہی دنیا کی زندگی سارا کچھ زندگی ہے، وہ آخرت میں دوبارہ سے اللہ کے ہاں نہیں لوٹے گا، نہ ہی دوبارہ اس کو زندہ ہونا ہے، نہ ہی اس کو دوبارہ حساب کتاب دینا ہے، بس یہاں پر جو اس کو لوٹ مار ملتی ہے بس لوٹو کھاؤ پیو زندگی عیش کرو، بس یہی اس کی زندگی ہے، تو اس کو پھر وہاں پر جا کر یہ سارا کچھ نظر آئے گا، بھلا کیوں نہیں، ضرور لوٹے گا، وہ کیوں نہیں لوٹے گا، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا میں وہ اگن ہے، اگر وہ مگن ہے تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا ہے، اس کو خوب اچھی طرح سے اس کا رب جو ہے وہ مانیٹر کیا ہوا ہے، بڑے ہائی ڈیفینیشن کیمراز کے ساتھ، اور بڑے پریسائز انداز میں، ایکوریٹ انداز میں اس کی ایک ایک حرکت، ایک ایک اس کی جنبش، ایک ایک اس کا عمل جو ہے اس کو پوری مستعدی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے جو ہیں وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی سارا کچھ ہے کہ وہ کیا کچھ کر رہا ہے دنیا میں۔ فلا اقسم بالشفق، فلا اقسم بالشفق، پس نہیں، یعنی یہ ان دنیا میں جو دوڑ دھوپ کرنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ بس دنیا ہی دنیا ہے، نہیں، ان کی یہ ان کے یہ رویہ یا ان کا عقیدہ یا یہ ان کے نظریہ درست نہیں ہے۔ اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یہ اللہ تعالیٰ اب قسم کھا رہے ہیں دو تین چیزوں کے اوپر، کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، شفق جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد آسمان کے اوپر جو ایک سرخی نظر آتی ہے، جو کہ کافی دیر تک وہاں پر رہتی ہے لیکن رات کے اندھیرے کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے، تو اس شفق کی، اس رات کی شام کی جو سرخی ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، واللیل وما تسق، اور رات کی قسم کہ جب وہ، اور رات کی قسم اسی طرح سے میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل، اور رات کی قسم کھاتا ہوں، وما وسق، اور اس چیز کی قسم کھاتا ہوں جو وہ جمع کرتی ہے، رات کو کیا چیزیں جمع کرتی ہے، رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو صبح کے ٹائم میں بکھری ہوتی ہے، انسان جو ہے دنیا میں ادھر ادھر مطلب پھیلا ہوا ہوتا ہے، معاشی معاملات کو نبھانے کے لیے، دوڑ دھوپ کرنے کے لیے، اپنے معاشرتی معاملات جو ہے ان کو پورا کرنے کے لیے، لیکن راتوں کو وہ اپنے
اپنے گھروں کو وہ لوٹ آتے ہیں۔ اسی طرح سے جانور جو ہے یا چرند پرند جو ہیں، صبح بھی وہ دانہ چگنے یا خوراک حاصل کرنے، اپنی زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے کہہ لیں کہ وہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن رات کو وہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے ٹھکانوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو رات جو ہے یعنی رات وہ جمع کرتی ہے جو صبح کو جو پھیل جاتی ہیں زندگی یا مختلف جانور اور جاندار اور انسان وہاں پر، ان کو وہ واپس جمع کرتی ہے رات کے وقت میں، رات کو اپنے اندر جمع کرتی ہے، ایک ٹھکانے پر ان کو لے آتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس چیز بھی کی بھی قسم کھاتا ہے رات کو کہ وہ جمع کرتی ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب کہ وہ پورا ہوتا ہے، جسی طرح سے چاند بھی جب وہ پورا ہوتا ہے، چاند بھی شروع کے دنوں میں بالکل ایک باریک ہلال جو ہے وہ اس کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں وہ اپنا والیوم جو اس کا حجم جو ہے یا اس کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے نظر آنے میں، اور پھر 13ویں تاریخ کو پھر وہ مکمل ہونے کی طرف آتا ہے، 14، 15 اور 16 دن کے مڈ میں جا کر بالکل پوری آب و تاب کے ساتھ پوری طرح سے روشن ہوتا ہے، اور پوری طرح سے اپنا نظارہ جو ہے وہ کرا رہا دنیا کے باسیوں کو۔ تو یہ چاند جو ہے، جو چھوٹا تھا، بالکل ہلکا تھا، لیکن پھر وہ اب پورا ہو جاتا ہے، اس کی بھی قسم اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر جو تین چار چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق یعنی وہ سرخی جو شام کو نظر آتی ہے، لیکن وہ دن کی پوری دھوپ جو ہے اس کو ختم کر کے، پوری روشنی کو ختم کر کے سکیڑ کر ایک سرخی مائل سی ایک شفق جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور پھر وہ بھی منظر سے غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے رات بھی دن کے اجالے کو ختم کر کے رات جو ہے وہ چھا جاتی ہے، اور اسی طرح سے جمع کرتی ہے جو کچھ زمین میں چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ان سب کو وہ رات جو ہے وہ سمیٹ لیتی ہے۔ اور اس کے بعد چاند کے جب اس میں بھی چھوٹا تھا، جب وہ بھی اپنی اپنی شکل و صورت یا اپنی کیفیت، اپنی حالت کو تبدیل کر کے مکمل ہو گیا۔ اب وہ مکمل ہونے میں اس کے بعد پھر اس کا دوسرا سفر جو ہے، گھٹنے کا سفر جو ہے وہ بھی شروع ہوا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ چاند جو ہے وہ منظر نامے سے غائب ہو گیا۔ تو یہ تین چار جو چیزیں جن کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اس قسم جو ہے اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ دنیا کے مظہر یا دنیا کے یہ جو فینومینا جو تم دیکھتے ہو روزمرہ، تو اس میں تم دیکھو کہ کس طرح سے ہر چیز میں ایک بتدریج ایک تبدیلی آ رہی ہے، بتدریج ہر چیز جو ہے وہ اپنی اپنی حیت جو ہے اس کو تبدیل کر رہی ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا طَبَقًا، سوری، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق، کہ تم ضرور بالضرور تم چڑھتے جاؤ گے اس حالت میں، ان طبق ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، ضرور بالضرور تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چڑھتے جاؤ گے یا بدلتے جاؤ گے۔ اب یہ طبق جو ہے، طبق جو ہے وہ لیول کو بھی کہتے ہیں، لیول درجہ بدرجہ جس کو کہتے ہیں، یا طے بدع جس کو کہتے ہیں۔ تو طبق جو ہے وہ طے بدع یا درجہ بدرجہ یا بتدریج تم ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے جاؤ گے یا بدلتے جاتے ہو۔ تو یہ انسان کو اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اسٹیشنری نہیں ہیں، سب کی سب عارضی ہیں، سب کی سب جو ہیں وہ اپنی حالت جو ہے وہ بدلنے والی ہیں۔ جو کچھ بھی دنیا میں ہے، کچھ لیول یا کچھ اپنے لیول جو ہے وہ طے کر کے آخر کار اپنی منزل کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر دنیا میں جو چیز ہے وہ کچھ منزلیں جو ہے وہ طے کرتی ہے، اور آخر کار ایک بڑی منزل جو ہے یا ایک بڑا ٹھکانہ جو ہے اس پر جا کر وہ ٹھہرنے والی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان جو ہے وہ بھی منزل بہ منزل جو ہے وہ اس دنیا سے گزر رہا ہے، اس ایک دور جو ہے وہ گزر رہا ہے، وہ انسان کو اس کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا انسان جو ہے بالکل کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، پھر اس کی شناخت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اوپر تخلیق کیا، اس کی پہچان ملی دنیا میں۔ وہ بچہ تھا، پیدا ہوا جب، اس کے بعد وہ بڑا ہوا، طاقت اس نے پکڑی، مال و دولت اور عقل و شعور حاصل کیا، پھر وہ کمزور ہو گیا، پھر وہ واپس موت کے دہانے پر چلا گیا، پھر وہ قبر میں چلا گیا، پھر وہ برزخ میں ہے، برزخ کے بعد اس کو دوبارہ سے اٹھایا جانا ہے، پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہاں پر سارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، پھر وہ آخرت میں پھر اسے اچھا یا برا جو انجام ہے اس سے دوچار ہونا ہے۔ تو جس طرح سے بتدریج تم دیکھتے ہو کہ تمہارے ارد گرد باقی جتنی چیزیں ہیں ان میں بتدریج چینجز آ کر آخر کار وہ ایک منزل کی طرف رواں دواں ہے، اسی طرح سے یہ انسان جو ہے
وہ بھی ایک طے شدہ منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس منزل کی طرف اسے اس آخری جو جو دن ہے، اس تک جانے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ وقت کا ایک پہیہ ہے جو گھومتا ہی رہے گا، اور اس میں کبھی ٹھہراؤ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا جو دنیا میں وہی جو دوڑ دھوپ کا اوپر تذکرہ ہوا، جو دنیا میں جو دوڑ دھوپ کر رہے ہو، تو تم دوڑ دھوپ میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر لو جس سے تم آخرت میں اپنی جو آخری ٹھکانہ جو ہے اس کو بہتر کر سکو، وگرنہ آخرت میں تمہارا دوسری طرف کا ٹھکانہ ہوگا، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ یعنی تمہیں اپنی حالت پر نہیں رہنا، جو بھی حالت ہے تمہاری بدلے گی، اور تمہیں آخرت میں ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور وہاں پر تمہارا ایک آخری منزل جو ہے وہ طے شدہ ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ تم دنیا میں اس کی فکر کرو، نہ کہ تم دنیا میں صرف دنیا گزارنے کی فکر کرو، اور دنیا میں ہی اپنے آپ کو مگن کر لو۔ فما لہم لا یؤمنون، تو کیا ہے ان کو جو سب ایمان نہیں لاتے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی آسان کر کے چیزیں جو سمجھا دی، ہمارے سامنے آنے والے جو روزمرہ کی زندگی کے معمولات ہیں ان کو ہمارے سامنے مثال کے طور پر پیش کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ دیکھو، ان سے تم نتیجہ اخذ کرو، اپنا عقل و شعور حاصل کرو، تم ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف ذرا غور و فکر کرو۔ بے شمار اللہ تعالیٰ نے لاجیکل بھی ایکسپلینیشن دے دی، پریکٹیکلی بھی سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو اس کے باوجود انسان نہیں سمجھتا، تو کیا ہے، ان کو کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس سے آسان چیز اور اللہ تعالیٰ اور کیا ذکر کریں کہ وہ اس کے اوپر ایمان لائیں اور اس کے مطابق اپنی معاملات کو درست کریں۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی اس قرآن کو پھر وہ مانتے نہیں، یا اس کے مطابق اپنی اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے اس کو وہ سمجھتے نہیں، اس کی نصیحت کو نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جائے ان پر قرآن تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہ یہ آیت سجدہ ہے، اس کے اوپر بہت ساری ہمیں احادیث جو ہیں ہمیں ملتی ہیں۔ امام مالک نسائی میں، مسلم میں، اور بخاری اور ابو داؤد اور نسائی کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا، تو لہٰذا چند سیکنڈ جو ہیں وہ سجدے کے لیے ہم سجدہ اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ سجدہ جو ہے اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا۔ جب سجدہ آیت تلاوت سنیں اسی وقت سجدہ کر لینا چاہیے، اس کو بعد میں مؤخر کرنا اور جمع کرنا جو ہے وہ روایات ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عمر سے بھی اور بہت ساری روایات اور ملتی ہیں، ایون کہ خطبے کے دوران انہوں نے ایک دفعہ سجدہ دیا، خطبے کے دوران انہوں نے ایک دفعہ حضرت عمر نے بھی سجدہ تلاوت مطلب کیا، یعنی تلاوت کی آیت، سجدے کی آیت جو ہے وہ آئی، اس کے اوپر انہوں نے ممبر چھوڑ کر سجدہ کر کے واپس ممبر پر تشریف کے لے گئے، اور اس سے اگلے جمعے دوبارہ انہوں نے وہی آیت کوٹ کی، لیکن پھر سجدہ نہیں کیا۔ اور وہ ایک رہنمائی کے لیے کہ اگر سجدہ آ جائے تو سجدہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اگر نہیں بھی کریں گے لیکن اس کو مؤخر نہیں کرنا پھر۔ تو ہم دیکھیں سجدہ کے لیے چند سیکنڈ جو ہے وہ سجدہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو واپس آتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ دنیا میں جو مگن ہوئے بیٹھے ہیں، ان کو کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کھلی آیات قرآن کی جو ہیں وہ تلاوت کی جاتی ہیں، مثالیں دے دے کر پچھلی قوموں کی، اگلے معاملات کی، ان کو ڈرایا بھی جاتا ہے، ان کو بشارت بھی دی جاتی ہے ہر لحاظ سے، تو کیا ہو گیا ان لوگوں کے؟ وہ اس قرآن کی آیتوں کو سمجھتے نہیں، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ بل الذین، بلکہ وہ لوگ تو جن سب نے کفر کیا، یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں، ان کو سمجھنے کے بجائے یا ان کے اوپر وہ تھوڑا سا غور و فکر کریں اس کے بجائے وہ سیدھا سیدھا اس کا بالکل سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔
صرف اس کو جٹلا ہی دیتے ہیں۔ واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو سب محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی دنیا میں تو وہ اپنے معاملات جو ہیں ان کو مطلب اسی طرح سے جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصیحت جو ہے اس کو وہ جٹلا دیتے ہیں، اس کو وہ پسے پش ڈال دیتے ہیں، پرے پرے کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو سب وہ محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور جانتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کچھ جمع کر رہے ہیں اپنے لیے، در حقیقت وہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی بھی جو اچھے عمل کرے یا برے عمل کرے، اس کے وہ اعمال جو ہے اس کے کھاتے میں لکھے جا رہے ہیں، اس کا جو رجسٹر جو ہے اس میں ہر چیز ریکارڈ ہوتی جا رہی ہے، وہ جمع کرتا جا رہا ہے اپنے معاملات کو، چاہے وہ اچھے معاملات کر رہا ہے چاہے وہ برے معاملات کر رہا ہے۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ تو اس کو جٹلاتا ہے، لیکن وہ در حقیقت اپنے نامہ اعمال کو اپنے نامہ اعمال میں اپنے جو کام، اپنی جو کرتوتیں ہیں وہ درج کراتا جا رہا ہے، وہ جمع کراتا جا رہا ہے، اپنے حساب میں وہ لکھواتا جا رہا ہے۔ فبشرہم، تو ایسے لوگوں کو پھر خوشخبری سنا دیجئے جن لوگوں کی دوڑ دھوپ اس لیے ہے کہ وہ دنیا حاصل کریں، آخرت کو انہوں نے چھوڑ دیا، جب آئے گی دیکھی جائے گی، تو ایسے لوگوں کو پھر خوشخبری سنا دیں بھی عذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی، کہ دنیا میں جو دوڑ دھوپ کرتے رہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں واضح طور پر اشارے دے دیے کہ یہ دنیا کی دوڑ دھوپ تمہیں ایک دردناک عذاب کی طرف لے کر جائے گی، اور جب اس کو بتا دیا گیا کہ دردناک عذاب کی طرف تمہارا سفر جاری و ساری ہے، اس کے باوجود وہ اسی طرف بھاگے جا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے تو خوشخبری ہے کہ ٹھیک ہے، دردناک عذاب بھی تمہیں آخرت میں ملے گا جس کے لیے تم نے دوڑ دھوپ کی، جس کی طرف تم نے پیش قدمی کی۔ تو پس آپ خوشخبری سنا دے انہیں، اجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ ان کو اب خوشخبری دے دیجئے کہ ان کو دردناک عذاب جو ہے وہ آ کر رہے گا جس طرف کو وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ الا الذین، ہاں ما سوائے وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے، نہ صرف ایمان لے کر آئے، صرف قولی طور پر نہیں رکھا، بلکہ پریکٹیکلی بھی عامل الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے، لہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے تو نہ ختم ہونے والا آخرت میں اجر ہے، ان کے لیے تو ایسے اجر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسی نعمتیں ہیں جنتوں میں جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اجر غیر ممنون، لہم اجر غیر ممنون، کہ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی الحمدللہ، یہ سورہ مبارکہ بھی مکمل ہو گئی، اگر کچھ آپ اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں، پھر سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ خاص آسانی اور مدد فرمائے، جو ہمارے معاملات میں پریشانیاں ہیں، روزمرہ کے معاملات میں، ہمارے کاروبار کے جابز وغیرہ کے معاملات میں، ہماری فیملی کے معاملات میں، اولاد کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص مدد رہنمائی اور ہمیں اپنی آسانیاں عطا فرمائے، ہمارے والدین کو جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے عزیز و اقارب اور مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔